بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فروہ ہے، میری عمر 50 سال۔ میرے ابا تجارت کرتے تھے۔ میں اماں ابا کی اکلوتی اولاد دنیا کی سرد و گرم سے نا واقف تھی۔ کبھی بھی کسی آزمائش کا آج تک سامنا نہ کرنا پڑا تھا۔ جو بھی خواہش ہوتی وہ منہ سے نکلنے سے پہلے پوری ہو جاتی۔ جس شے پر ہاتھ رکھا اگلا دن چڑھنے سے پہلے میرے پاس ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ جب کبھی رشتہ داروں میں سے کسی کو کوئی غم آتا تو مجھے اس کا دکھ محسوس ہی نہ ہوتا، کیونکہ میں دکھ و غم جیسے الفاظ سے ہی نہ واقف تھی۔ اکثر رشتہ دار مجھے پتھر دل کہتے، کوئی مجھے مغرور کہتا، جبکہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، جب تک خود پر نہ گزرے تب تک احساس نہیں ہوتا۔ یہ ان وقتوں کی بات ہے جب مجھے ہسپتال میں اپنے سینئر ڈاکٹر سے محبت ہو۔ وہ بے حد پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی چال ڈھال سب سے جدا تھی۔ میں تو جیسے اس شخص پر فدا ہی ہو گئی تھی، مگر اس کی آنکھیں وہ بہت عجیب تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں الگ ہی راز چھپا ہے۔ سب سینئر اور جونیئر ڈاکٹرز اس کے پاس جانے سے گھبراتے۔ کئی بار اس کی سختی کی وجہ سے کئی ڈاکٹروں کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا تھا، مگر میں تو حیران اس بات پر تھی، اتنا سب سننے کے بعد بھی میں اس سے کیسے محبت کر بیٹھی۔ ایک وجہ شاید اس کا میرے ساتھ ہمیشہ نرمی سے بولنا تھا۔ دن گزرتے گئے اور ایک روز میں نے ہمت کر اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ اس نے بتا رکھا تھا کہ وہ گھر میں اکیلا ہوتا ہے۔ اس کی اماں کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب میرا نکاح ہونا تھا۔ ہم دونوں کی شادی ہو گئی، مگر شادی کے اگلے روز ہی میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ میں ایک دم چونک گئی۔ میں جب اٹھی تو میرا شوہر مجھے بہت عجیب انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لال انگار تھیں۔ مجھے اپنے شوہر کی آنکھوں سے خوف محسوس ہو رہا۔ میرا شوہر، جس کا نام ڈاکٹر اقبال تھا، مجھے اقبال کے دیکھنے پہ گھبراہٹ محسوس ہو رہی۔ میں جھکتی ہوئی اٹھی اور اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بنانے چلی گئی۔ ناشتہ لیے جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی، وہ کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ اس وقت ان کے چہرے کے زاویے اور انداز گفتگو بالکل عام سا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے فون بند کر دیا اور خاموشی سے مسکرا کر ناشتہ کرنا۔ میں نے ان کا رویہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا ایسا۔ اقبال نے شادی کے بعد مجھے نوکری نہ کرنے دی۔ جب میں نے اسے نوکری کرنے کی ضد کی تو کہنے لگا کہ باہر کے حالات تم نہیں جانتی، ان لوگوں کی نظریں بہت بری ہوتی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی پہ کسی کی بری نظر پڑے۔ میں تو حیران تھی اقبال کی باتیں سن کر۔ آج کے ایڈوانس دور میں بھی پرانی باتیں کر رہا تھا، جبکہ وہ خود ایک ڈاکٹر تھا۔ میں بھی ایک ڈاکٹر تھی اور اپنی پڑھائی کو ایسے رائے گاہ نہیں جانے دے سکتی۔ میرے بہت کہنے کے باوجود بھی وہ میری نوکری کرنے پر راضی نہ ہوا۔ میں سارا دن بھر گھر پر رہتی اور اکثر راتوں کو بھی جاگ جاتی۔ میں اپنے شوہر کا رویہ دیکھ کر بالکل خاموش تھی، کیونکہ میں نے ایسی توقع تو نہ کی تھی۔ ایک روز رات کو میری آنکھ کھلی تو شوہر کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا تو بولا میری اماں کا فون آیا ہے، وہ بیمار ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، کیونکہ شوہر کی ماں کو مرے 8 سال گزر چکے تھے۔ اب ہر صبح اٹھ کر شوہر مجھے کہتا کہ میں اماں سے ملنے جا رہا ہوں۔ مجھے لگا وہ پاگل ہو گیا ہے، لیکن ایک روز جان نکل گئی جب شوہر کہنے لگا آج اماں سے ملنے تم بھی جاؤ، اور پھر چاقو اٹھا کر میرے ساتھ چل پڑا۔ پہلے تو میں جانے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی، مگر مجبور تھی۔ مجھے اپنے شوہر کا کہنا ماننا تھا، کیونکہ مجھے انہیں انکار کرنے سے ڈر لگتا تھا، نہ جانے وہ کب کیا کرتے میرے ساتھ۔ شوہر کی بات مانتے ہی میں ان کے ساتھ چل پڑی۔ گاڑی میں بیٹھے میرے شوہر کا رویہ بالکل ٹھیک تھا، مگر ابھی ہم کچھ دور ہی پہنچے تھے۔ میرے شوہر نے گاڑی سنسان راستے پر ڈال اور چاقو نکال کر اپنے سامنے رکھ لیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ ایسے گاڑی میں گھمانے کے بعد میرا شوہر مجھے گھر واپس لے آیا۔ میں نے حیرانگی سے جب اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو اس نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا، ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا تمہیں سیر کا مزہ نہیں آیا؟ اگر کہیں اور جانا چاہتی ہو یا باہر سے کچھ بھی کھانا چاہتی ہو مجھے بتا سکتی ہو۔ میرا شوہر جتنی نرمی سے مجھ سے بات کر رہا تھا میں تو دھنگ تھی۔ میں نے نرمی سے سر ہلا کر گھر کے اندر چلی گئی۔ دن گزرتے گئے
اب تو مجھے اپنے شوہر کی حالت پر خوف آنے لگا۔ ایک دن شام کے وقت میرا شوہر جب گھر آیا تو وہ کچھ اضطراب کی حالت میں تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جب پوچھا تو کہنے لگے کہ صبح کا کام پر تھا تو اب تھک گیا ہوں۔ میں نے بھی بات کو سمجھتے ہوئے انہیں نہ چھیڑا۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ ایک روز میرے شوہر گھر پر موجود نہیں تھے۔ میں ٹی وی لگا کر ابھی بیٹھی ہوئی تھی کہ میری نظروں کے سامنے سے ایک نیو چینل گزرا جس پر دکھایا جا رہا تھا کہ بوڑھے آدمی کا، جو شہر کا امیر ترین آدمی تھا، اس کا بہت بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جو مکمل ملے بھی نہ تھے۔ خبر سن کر تو جیسے میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ میں حیران تھی کہ اتنی بے دردی سے کوئی کسی کو کیسے مار سکتا ہے۔ میں نے جلدی سے ڈر کے مارے ٹی وی کو بند کر دیا، مگر مجھے پر ابھی بھی خوف باقی تھا۔ میں ابھی تک اس خبر سے نکلی ہی نہ تھی کہ ایک دم زور زور سے دروازہ کھٹکنے لگا۔ میں اپنی جگہ پر دبک کے رہ، میرے چہرے پر پسینے کی بوندیں تھی جو واضح کر رہی تھی کہ میں خوف میں مبتلا ہوں۔ میں نے پسینہ صاف کیا اور کانپتے وجود کے ساتھ دروازے کے پاس گئی، مگر میری آواز گلے سے نکلنے سے انکار کر دی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے میرا شوہر جو لمبے لمبے گہرے سانس لے رہا تھا جلدی سے اندر کی طرف بھاگا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک دوپٹے میں نہ جانے کیا چھپایا ہوا تھا، مگر میرا شوہر صحیح حالت میں نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر کو دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی، نہ جانے میرے شوہر کو کیا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور اپنے شوہر کے پیچھے بھاگ، جو بستر میں لیٹا کانپ رہا تھا۔ مجھے اس کی طبیعت کی خرابی کا اندیشہ ہوا تو جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا، مگر ڈاکٹر نے جو بات مجھے بتائی اسے سن کر تو میں جیسے بہت حیران ہو۔ جب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے شوہر کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے کسی بات کا صدمہ اپنے دماغ پر حاوی کر لیا ہے جو اب تک یہ اپنے دماغ سے نکال نہیں پائے۔ ڈاکٹر نے میرے شوہر کو نیند کی دوائی دی جس سے وہ گہری نیند میں سو گئے، مگر میں ان کے پاس بیٹھی یہی سوچتی رہی ایسا بھی کیا تھا جو اتنے ڈرے سہمے ہیں میرے شوہر۔ جب ان کو ہوش آیا تو میں ان کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر کافی حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا ہوا، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ میں ان کی ہر بات کو بہت غور سے سن رہی تھی۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کو کچھ بھی یاد نہیں۔ مجھے اس سب کے لیے کسی اچھے ڈاکٹر کی ضرورت تھی جو مجھے سمجھا سکتا ہے کہ اس سب کا علاج کیا ہے۔ میں نے مسکرا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ کچھ نہیں، آپ تھکے تھے تو سو گئے، اس لیے میں آپ کے پاس بیٹھی تھی کہ کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ میرے شوہر بھی مسکرانے لگے، دن پر لگا کر اڑنے لگے۔ اس واقعے کو بھی تقریباً ہفتہ ہو چکا تھا۔ میرا شوہر ایک دن کام پر گیا تو میں بھی چھپکے سے ایک ماہر نفسیات کے پاس چلی۔ میں نے اسے سب اپنے شوہر کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگا کہ جب تک شوہر کو لے کر نہیں آئیں گی میں کچھ نہیں بتا پاؤں گا۔ لیکن میرے شوہر کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا بھی بہت مشکل کام۔ آخر میں ان سے کیا کہتی، مگر مجھے یہ سب کرنا تھا۔ میں واپس گھر آ رہی تھی جب راستے میں ایک شخص کا قتل ہوا پڑا تھا۔ لوگ آس پاس جمع تھے۔ میں تو اس شخص کی حالت دیکھتے ہی بے ہوش ہونے کو تھی۔ وقت سے پہلے اپنے ساتھ کھڑے رکشے کو نہ پکڑتی تو یقیناً زمین بوس ہو جاتی، کیونکہ اس آدمی کا قتل بہت بے دردی سے کیا گیا تھا اور وہ بھی شہر کا امیر ترین آدمی تھا۔ یہ دوسرا واقعہ تھا جو امیر آدمی کا قتل ہوا اور اس کے بعد اس کی اصلیت سب کے سامنے آ جاتی کہ وہ اپنی زندگی میں برے کاموں میں ملوث تھا۔ عورتوں کو ٹشو کی طرح استعمال کرنا ان کا پیشہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی ایسے بہت سے غیر اخلاقی کام تھے جن میں وہ دونوں آدمی ملوث تھے، مگر میں اس شخص کو دل سے سلام پیش کرتی ہوں جو اتنی درندگی سے قتل کر رہا تھا۔ میں اب سب دیکھ کر گھر گئی تو میرا شوہر آج گھر پر موجود تھا اور مجھے دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگا کہاں پر گئی تھی؟ اپنے شوہر کو دیکھ کر جہاں میں چونک گئی وہاں ہی ان کے جلدی آنے پر حیران بھی تھی، کیونکہ وہ تو صبح کا گیا شام کو واپس آتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میں اپنی اماں ابا سے ملنے گئی تو حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگے کہ میں بھی ادھر سے ہی ہو کر آ رہا ہوں، مگر تم تو وہاں نہیں تھی۔ میرا جھوٹ پکڑا جا چکا تھا، مگر اب مجھے کچھ تو بہانہ بنانا تھا نا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ میں وہاں ہی جا رہی تھی، مگر راستے میں ہوا قتل دیکھ کر میں خوف میں مبتلا ہو گئی اور اسی لیے واپس آ گئی۔ قتل کے نام پر تو جیسے میرے شوہر کے 14 طبق روشن ہو، جیسے اسے امید نہیں تھی کہ یہ بات چھڑ جائے گی۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور ایک دم غصے میں آ کر دہاڑنے لگا کہ آج کے بعد میری اجازت کے بغیر تم گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھو گی اور ایسی چیزوں سے دور رہا کرو۔ میں تو اس کے بدلتے رویے پر حیران تھی۔ اس کا دھوپ چھاؤں سا رویہ میری سمجھ سے بالکل بالاتر تھا۔ کچھ روز گزرے تو میں اپنے شوہر کے پاس گئی
जो अपना सर पकड़े बैठे थे और कहने लगे कि मेरा सर शिद्दत से दर्द कर रहा है। मैंने उनसे कहा कि हम डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन उन्होंने नफी में सर हिला दिया और कहने लगे कि अगर हम डॉक्टर के पास गए तो मेरी इसलिए जान जाएगी। मैंने चूम कर अपने शौहर को देखा और उनसे पूछा कि कौन सी असलियत। उसने भी काफी हैरत से मेरी जानब देखा, जैसे वो बात करना चाहता था, मगर उसके मुंह से वो बात निकल गई। फिर एकदम जोर जोर से सर हिलाकर कहने लगे, कुछ नहीं, सर दर्द की वजह से समझ नहीं आ रही कि क्या बोल रहा हूँ। अब तो मैं जान गई थी कि दाल में कुछ काला, शायद पूरी की पूरी दाल ही काली है। अब मेरे लिए अपने शौहर को डॉक्टर के पास लेकर जाना बहुत जरूरी था। मैं खुद भी एक डॉक्टर थी, मगर मैं इस कैफियत को नहीं समझ पा रही। शायद मेरा दोहरी रिश्ता था, तब ही मैं उसको समझ नहीं सकी। मैंने अब्बा से कहकर अपने शौहर के हल्का अहबाब के बारे में पता लगवाने की पूरी कोशिश की। अब्बा ने मुझसे 1 हफ्ते का टाइम मांगा और 1 हफ्ते बाद वो मेरे पास घर चले आए, मगर उनके कंधे झुके हुए थे और आंखें लाल हो रही थी। मुझे अब्बा की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैंने अब्बा से पूछा कि क्या वो बीमार हैं, तो कहने लगे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मगर जो बात मैं तुम्हारे पास लेकर आया हूँ उसके सुनने के बाद शायद तुम बीमार पड़ जाओ। मुझे हैरानगी हुई। मैंने अब्बा से पूछा कि पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं, सीधे से बात बता दे कि क्या बात है। अब्बा ने कहा कि तुम्हारे शौहर पर जो गुजरा है वो शायद ही कोई बर्दाश्त कर सकता हो। मैं ये तो जानती थी कि मेरे शौहर के साथ कुछ बुरा तो हुआ है, मगर ऐसा क्या था जो मेरे अब्बा भी इतना अफसरदा थे। मैंने अब्बा से पूछा कि क्या हुआ है मेरे शौहर के साथ, ऐसा क्या हुआ था जो उनकी ये हालत हो गई है। तो अब्बा कहने लगे कि तुम्हारा शौहर अपने माँ बाप की एक ही औलाद था, मगर उसके अब्बा उसकी अम्मा से मोहब्बत न करते क्योंकि उनकी जबरदस्ती की शादी थी और वो किसी और से मोहब्बत करते थे। शादी के 3 साल बाद जब मेरा शौहर पैदा हुआ, तब भी उसके अब्बा को कोई खास खुशी न हुई। वो हर वक्त इकबाल की माँ पर जुल्म करते और उनको बुरा भला कहते क्योंकि वो इतनी खूबसूरत न थी और इकबाल के अब्बा बहुत खूबसूरत थे। वो जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके अब्बा को अपने ऑफिस की एक लड़की पसंद आ गई और उसके अब्बा अपनी बीवी के होते हुए उस औरत से शादी कर रहे थे, मगर उसकी बीवी ने इस बात पर इनकार कर दिया और एक रोज इकबाल के अब्बा ने उसकी अम्मा को तलाक देकर घर से निकाल दिया। उस वक्त वो बहुत छोटा था, मगर हर रोज अपनी अम्मा को अपने अब्बा से मार खाते देख उनकी बदसलूकी बर्दाश्त करते हुए हर चीज को अपने दिमाग में बैठाता जा रहा था। बाल की अम्मा उसके लिए धर धर की ठोकरें खाने लगी क्योंकि अमूमन जैसे लोग अपनी बेटियों की शादी करते वक्त उनको ये सिखा कर भेजते हैं कि अब हम तुम्हें ससुराल भेज रहे हैं, मगर वहाँ से तुम्हारी मौत की खबर ही आनी चाहिए। तुमने अपनी आखिरी हद तक वहाँ पर बसना है। उसकी अम्मा ओल्ड हाउस में चली गई और वहाँ रहकर अपने बच्चे की परवरिश करने लगी, लोगों के काम काज करती हुई और अपने बेटे के लिए और उसकी तालीम के लिए पैसों को जमा करती रही। वो बहुत ज़हीन था। उसने अपनी माँ की मेहनत का पास रखा और स्कॉलरशिप पर अपनी तालीम मुकम्मल की और एक रोज डॉक्टर बन गया, मगर अभी वो अपनी माँ के लिए कुछ कर पाता। उसकी अम्मा बुखार में मुब्तला हुई। सरकारी अस्पताल में अपनी अम्मा को लिए फिरता रहा, मगर सरकारी अस्पताल की हालात देखकर वो बहुत मायूस हुआ। उसे उम्मीद न थी कि वहाँ पर मरीजों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाएगा। मुकम्मल इलाज न मिलने की वजह से इकबाल की अम्मा इस दुनिया में उसको अकेला छोड़कर चली गई। वो बिल्कुल तन्हा हो गया था। उसके दिल में अपने अब्बा के लिए नफरत की आग इतनी भड़क चुकी थी कि अम्मा की वफात के बाद जब उसके अब्बा उसको लेने के लिए आए तो उसने जाने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगा कि मुझे आपसे सख्त नफरत है, और धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया। इकबाल के हमसायों का कहना था कि कई रोज तक इकबाल के घर से उसकी चीखों की आवाजें आती रहीं और फिर एक रोज वो जो घर छोड़कर चला गया दोबारा कभी नहीं मिला। अब्बा की बात सुनकर मेरे तो आंसू बह रहे थे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि कोई किसी पर इतना जुल्म कर सकता है। आखिर इंसानियत कहाँ चली गई। अब तो मैंने सोच लिया था कि मैं अपने शौहर का इलाज करवाऊंगी। जो बचपन में उन्होंने सहा है वो अब तक उनके दिमाग पर हावी है। मैंने अपने शौहर से बात करना चाहिए। मुझे एक डॉक्टर चाहिए थी जिस पर मैं एतमाद कर सकूं। मैं ऐसी डॉक्टर को जानती थी जो इस मामले में मेरी मदद कर सकती। मैंने अपनी बहुत पुरानी सहेली से बात की तो मेरे शौहर को घर पर ही सेशन देने के लिए तैयार हो गई। ये उसका मुझ पर एहसान था।
ایک روز میرا شوہر گھر آیا تو میری سہیلی گھر پر آئی ہوئی. میرا شوہر اسے دیکھ کر ایک دم چونک گیا اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا. میں نے اسے بتایا کہ یہ ڈاکٹر ہے, ماہر نفسیات, میری بہت پرانی اور بہت اچھی سہیلی رہ چکی ہیں. میری بات سنتے ہی میرے شوہر کا رد عمل چونکا دینے والا تھا, جب وہ ایک دم جھپٹ کر کہنے لگا, میں تمہیں پاگل لگتا ہوں کہ تم ڈاکٹرز کو بلا رہے ہو؟ میں پاگل نہیں ہوں, تم بھی دنیا والوں کی طرح مجھے پاگل مانتی ہو. اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. میں نے اپنے شوہر کو سنبھالا اور اسے سمجھایا کہ میں اسے پاگل نہیں سمجھتی, لیکن اس کے دماغ پر بوجھ ہے, میں اسے کسی بھی طرح ختم کرنا چاہتی ہوں. مگر میرا شوہر تو قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا. میری سہیلی نے جلدی سے اپنے بیگ سے انجیکشن نکالا اور میرے شوہر کے بازو پر پیوست کر دیا, جس سے میرا شوہر گنودگی میں چلا گیا اور اونچی اونچی بڑبڑانے لگا. میری سہیلی بہت غور سے سننے لگی, جن میں وہ بار بار ایک ہی الفاظ کہہ رہا تھا, میں نے مار دیا اس کو, وہ مجرم تھا, وہ برا تھا, میں نے ختم کر دیا اس کو, میں برائی کو اس دنیا سے ختم کر دوں گا. میری ماں نے جو تکلیف جھیلی وہ کوئی اور عورت نہیں جھیلے گی. میں تو اپنے شوہر کی باتیں سن کر حیران تھی. آخر میرے شوہر نے کس کو مارا تھا جس کے متعلق وہ باتیں کر رہا تھا؟ میری سہیلی نے میری شوہر کی باتوں کی ریکارڈنگ کر لی. اب ہم نے اس تحقیق تک پہنچنا تھا کہ میرے شوہر کے کہنے کا مقصد کیا تھا, انہوں نے کس کو مارا. میرے شوہر کو جب ہوش آیا تو وہ بالکل نارمل تھے. اس کے ہوش میں آتے ہی میری سہیلی نے تمام ریکارڈنگ میرے شوہر کو سنا, تو وہ خود بھی حیران تھا اور حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگا, جیسے وہ یہ سب جانتا ہی نہ ہو کہ اس نے کیا بولا ہے. اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا. میں نے پریشانی کی حالت میں اپنی سہیلی کی طرف دیکھا تو اس نے مجھے خاموش رہنے کے لیے کہا. میں نے اپنے شوہر کو تسلی دی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میرا شوہر اس وقت سر میں تکلیف محسوس کرنے لگا, دونوں ہاتھوں سے بالوں کو جکڑے وہ اضطراب کی حالت میں تھا. میری سہیلی نے مجھے جو یہی مشورہ دیا کہ میرے شوہر کو ہسپتال میں داخل کروایا جائے. میں نے زبردستی اپنے شوہر کو ہسپتال میں داخل کروا دیا, جہاں اس کا علاج چل رہا تھا. علاج کے دوران مجھے ایسی باتوں کا علم ہوا جس نے میرے رونگٹے ہی کھڑے کر. 3 مہینے کے اس علاج نے میرا دماغ سن کر کے رکھ دیا. مجھے علم ہوا کہ وہ قتل جن کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے وہ کسی اور نے نہیں بلکہ میرے شوہر نے کیے ہیں. مگر یہ اس کے بس کی بات نہ تھی, کیونکہ اس کو دماغ کی ایسی بیماری تھی جس میں وہ وقتی طور پر برائی کی طرف جاتا اور برا کام کرنے کے بعد اسے کچھ بھی یاد نہ رہے. میری سہیلی جس کا شوہر وکیل تھا, اس نے اپنے شوہر سے بات کی کہ ایسی حالت میں انسان مجرم کہلائے گا, مگر اس کے شوہر نے کہا کہ وہ دماغی طور پر بیمار تھا, اس لیے وہ مجرم نہیں کہلائے گا اور اس نے برائی کا خاتمہ کیا ہے, یہ اس کے جرم میں شامل نہیں. وقت کا کام ہے گزرنا, تو وہ گزرتا ہی جا رہا تھا. میرے لیے بہت مشکل تھا اپنے شوہر کو سنبھالنا, کیونکہ اقبال کا دماغی توازن اکثر اوقات بگڑ جاتا. مگر مجھے ڈاکٹروں نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ اپنے شوہر کو باہر نہ نکال. وہ ایک ڈاکٹر تھا, مگر جب اس کے اوپر اٹیک ہوتا تب وہ بھول جاتا کہ وہ جو لوگوں کی جانیں بچانے والا ہے کن برے کاموں میں ملوث ہے. یہ آسان مرحلہ نہ تھا. اس سب کے لیے مجھے بہت سی قربانیاں دینی پڑی, جن کے بدلے میں میرا شوہر کچھ کہتا نہیں ہے. حالات انسان کو پہلے جیسا نہیں رہنے دیتے, بدلتے حالات انسان کی ہنسی چھین لیتے. اقبال کے ابا نے جو اس کے ساتھ کیا اور جو اس کی اماں کے ساتھ کیا وہ ظلم تھا, مگر جو اقبال نے کیا وہ اس جرم کا رد عمل تھا. جب کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو اس کا کچھ نہ کچھ تو رد عمل نکلتا ہی ہے. میرے شوہر کو پہلے جیسا ہونے میں بہت وقت درکار تھا. میرا شوہر کچھ بہتر ہوا تو اپنی اماں کو بہت یاد کرتا. اب تو وہ مجھ سے دوستانہ ہو کر اپنے دل کی باتیں بھی کر لیتا. وقت کے ساتھ ساتھ اس کے زخم تو بھرے نہ, مگر ان زخموں پر مرہم رکھ دیا گیا. میری محبت اور میری محنت نے اقبال کو ایک درندے سے ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزارنا سکھایا تھا. یہ سب کچھ اس کے لیے آسان نہ تھا. غلطی کو دیکھ کر چپ رہنا کسی بھی غیرت مند انسان کی بس کی بات نہیں, اور اقبال کی اماں نے اس کو ہمیشہ غیرت مند بنایا تھا. اس کے ذہن میں حالات اس قدر خراب تھے کہ وہ اکثر اوقات خالی فون کو کان سے لگا کر خود کو تسکین دینے کے لیے یہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کی اماں اس سے بات کر رہی ہیں. اس کو اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار تھا. جتنی نفرت وہ اپنے ابا سے کرتا تھا اتنی محبت وہ اپنی اماں سے بھی کرتا. مجھے میری سہیلی نے کہا کہ اقبال میں جو تھوڑی بہت کمی پیشی ہوگی وہ تمہاری اولاد ہو جانے کے بعد ٹھیک ہو جائے گی. میری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے, مگر ابھی تک مجھے اولاد نہ ہوئی. مگر اللہ کی رحمت 5 سال بعد مجھ پر برس پڑی اور اللہ نے مجھے جڑواں بچے دی. میرا شوہر اب ہر وقت اپنے بچوں کو بڑے خوش ہو کر دیکھتا.
اور ان کی آنکھوں میں آنسو رہتے۔ وہ اپنے بچوں سے محبت کرتے اور کہتے کہ میں کبھی بھی اپنی اولاد کے ساتھ نہیں وہ کروں گا جو میرے ابا نے میرے ساتھ کیا، میں کبھی بھی اپنی اولاد کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ میرا ہمیشہ احسان مند رہتے کہ میں نے اس کی مدد کر کے اس کو اس مقام تک پہنچایا ہے تاکہ وہ ایک نارمل انسان کی زندگی گزار سکے۔ ماں باپ اکثر جھگڑے کرتے ہیں تو ان کا سب سے زیادہ نقصان اولاد کو ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ ماں باپ جھگڑتے وقت یہ سوچ لیں کہ ان کی اولاد کے معصوم ذہن پر کیا گزرے گی تو وہ یقیناً لڑائی جھگڑے کو اتفاق میں بدل دیں، کیونکہ ماں باپ کا جو جھگڑا بچے کے معصوم ذہن کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ پھر ہر دوسرے گھر میں اقبال جیسا بیٹا پیدا ہو جو بے قصور ہو کر بھی قصوروار ٹھہرایا جاتا۔ شادی سے پہلے میں جتنی آزاد اور پرسکون زندگی گزار رہی تھی، شادی کے بعد مجھے اصل زندگی کا مقصد پتا چلا۔ اصل زندگی وہ نہیں جو میں نے گزاری، اصل زندگی تو یہ ہے جو اقبال نے گزاری۔ اتنا سب کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی اگر وہ زندہ تھا تو وہ بہت ہمت والا اور بہادر تھا۔ آج میرا شوہر شہر کا سب سے اچھا ڈاکٹر کہلایا جاتا ہے، لوگ دور دور سے اس کے پاس علاج کروانے آتے ہیں۔ اب تو اس نے مجھے بھی اپنے ساتھ نوکری دلوا دی تھی تاکہ میں اس کے ساتھ رہوں اور کبھی بھی ہم دونوں میں اختلافات پیدا نہ ہوں۔